بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 8 نومبر 2020 بروز اتوار 22 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور بر وقت تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ اس میں شامل ہوں گی ایئر لائن سے متعلق خبریں، نئے ملازمت کے قانون کے بارے میں مزید وضاحتیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹس، عمرہ سے متعلق اور بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ہم شروع کریں گے آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ بینک اے ٹی ایم بلاک کر کے رقم نکلوانے والا گروہ گرفتار۔ ریاض میں پولیس ٹیم نے مختلف بینکوں کے اے ٹی ایم میں عارضی خرابی پیدا کر کے صارفین کو لوٹنے والے 3 سعودیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے نے ریاض شہر کے پولیس ترجمان میجر خالد القریدس کے حوالے سے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مختلف مقامات پر اے ٹی ایم کے سسٹم میں انتہائی مہارت سے عارضی خرابی پیدا کر کے صارفین کو لوٹا جا رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی خصوصی ٹیم کو ٹاسک دیا گیا تاکہ مجرموں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ میجر القریدس نے مزید بتایا کہ ملزمان مخصوص ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے بینکوں کے اے ٹی ایم میں ایسی عارضی خرابی پیدا کر دیتے تھے جس کی وجہ سے جو بھی اے ٹی ایم سے رقم نکلواتا وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اے ٹی ایم استعمال کرنے والا صارف یہ سمجھتا کہ مشین خراب ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری مشین پر جاتا۔ جیسے ہی صارف وہاں سے جاتا، گروہ کے ارکان مشین کی خرابی دور کر کے رقم نکال لیتے۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 30 سال کے قریب بتائی جاتی ہیں، جن سے مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ان سے اس قسم کی کتنی وارداتیں کی تھیں۔ ملزمان سے تحقیقات مکمل کر کے چالان پروسیکیوٹر جنرل کے ادارے کو ارسال کیا جائے گا، جہاں سے ان کے خلاف مقدمہ فوجداری عدالت میں بھیجا جائے گا۔ واضح رہے ملزمان اے ٹی ایم کے پاس ہی موجود رہتے تھے، جیسے ہی کوئی مشین استعمال کرتا اور رقم نکالنے کے لیے کارروائی مکمل کرتا، رقم بظاہر نہیں نکلتی کیونکہ اس کا مخصوص خانہ عارضی طور پر لاک ہو گیا ہوتا تھا، جس پر صارف یہ سمجھتا کہ مشین خراب ہے اور وہاں سے چلا جاتا۔ صارف کے جاتے ہی ملزمان فوری طور پر مخصوص طریقے سے کمانڈ دے کر رقم نکال لیتے تھے۔ ایک بڑی اہم اپڈیٹ شامل کریں گے غیر ملکیوں سے متعلق۔ دسمبر 2020 سے مداد پلیٹ فارم کے ذریعے پرائیویٹ شعبے کے 6 لاکھ کمپنیوں کے ملازمین کی تنخواہیں وہ مداد پلیٹ فارم کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ 2020 کے اختتام تک پرائیویٹ شعبے کی 6 لاکھ کمپنیوں کو وزارت کے مدعو پلیٹ فارم سے منسلک کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں معائنے اور ورک ماحولیات کی ترقی کے لیے نائب وزیر ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ستم الحاربی نے بتایا کہ کم انتظامات اخراجات کے ساتھ پے رول انتظامیہ کی خدمت فراہم کرنے کے لیے جو مداد پلیٹ فارم ہے، فی الحال اس میں تقریباً 2 لاکھ کمپنیاں شامل ہیں، جہاں وہ 5 یا اس سے زیادہ ملازمین ہیں۔ 1 دسمبر تک پرائیویٹ سیکٹر کے 4 لاکھ اداروں کو وزارت کے مدد پلیٹ فارم میں شامل ہونے کے لیے وہ کہا جائے گا۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان تمام پرائیویٹ کمپنیوں کے امپلائیز کی سیلریز ہوں گی وہ ٹرانسفر کی جائیں گی۔ اس طریقہ کار سے لیبر مارکیٹ کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ سیلری سے متعلق جتنے تنازعات ہیں وہ بھی کم ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ویج پروٹیکشن کے لیے مداد پلیٹ فارم گزشتہ 2 سالوں سے متعدد سرکاری محکموں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد لیبر مارکیٹ میں استعداد بڑھانا اور پرائیویٹ شعبے کو زیادہ پرکشش بنانا ہے۔ ایک اور بڑی اہم اپڈیٹ شامل کریں گے۔ سعودی سول ایویشن نے تمام ایئر لائنز کو وزٹ ویزا اور عمرہ مسافروں کو سعودی عرب لانے کی اجازت دے دی۔ سعودی حکومت کی جانب سے دنیا بھر سے آنے والے عمرہ زائرین اور وزٹ ویزا پر لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری کہ سعودی حکومت نے تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو عمرہ اور وزٹ ویزا کے حامل مسافروں کو لانے کی اجازت دے دی۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن نے اس حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں۔ جنرل اتھارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں تمام ایئر لائنز حکام کو ایس او پیز پر عمل درآمد کا کہا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں وزٹ ویزا سمیت عمرہ زائرین کے لیے متعلقہ قواعد ضوابط کی پاسداری بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ کورونا وبا کے دوران عائد پابندی کے بعد غیر ملکی ایئر لائنز کو سعودی عرب کی جانب سے پہلی دفعہ آپریشن کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے صرف جو قومی ایئر لائنز تھی وہی وہ جاری تھی۔ اب تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ سعودی عرب آ سکتی ہیں وزٹ ویزا اور عمرہ والوں کو لے کر۔ سعودی عرب نے 1 نومبر سے بیرون ملک کے زائرین کے لیے عمرہ کھولنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد انڈونیشیا اور پاکستان سے عازمین کا پہلا دستہ 1 نومبر کو ہی جدہ اور مدینہ ایئرپورٹ پہنچا تھا۔
اس کے علاوہ بھی جو ہے مزید پروازوں کا سلسلہ بھی ابھی شروع ہونے والا ہے۔ سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بھی اہم اپڈیٹ کہ سعودی عرب کی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ 1 جنوری سے مکمل طور پر بحال ہو جائیں گی، لیکن اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن اور فائنل حتمی اعلان دسمبر کے مہینے میں کیا جائے گا۔ ہم خبر شامل کریں گے آپ سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات۔ اقامہ ایکسپائر، کفیل کا انتقال ہو گیا، واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی بھی جو مرحلہ وار ہے وہ جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ ہم نے قانونی ماہرین اور متعلقہ محکموں سے ان کے جوابات آپ کے لیے حاضر کیے ہیں۔ اصغر خان اور احمد خان کا سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نئے ویزے پر سفر نہیں کر سکے، معلوم کرنا ہے کہ اسی ویزے کی تجدید ہوگی یا نیا ویزا لگانا پڑے گا۔ ویزا مارچ 2020 میں سٹیمپ ہوا تھا، سننے میں آ رہا ہے کہ پرانا ویزا کینسل ہوگا۔ سعودی حکومت کی جانب سے انسانی ہمدردی کے ہر پہلو کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ماضی میں بھی متعدد بار غیر ملکیوں کے ویزوں، خروج عہدوں کے علاوہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کی مدت میں بغیر فیس کے اضافہ کیا گیا تھا تاکہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا نہ ہوں اور کسی قسم کا مالی بوجھ ان پر نہ پڑے۔ سعودی حکام کی جانب سے حال ہی میں اعلان کیا گیا کہ سعودی عرب آنے والوں کی سہولت کے لیے پرانے ویزوں کی ری شیڈولنگ کی جائے گی۔ ایسے افراد جنہوں نے ویزے سٹیمپ کرائے تھے مگر کرونا کی وجہ سے وہ لوگ ٹریول نہیں کر سکے، ان کے ویزوں کی میعاد ختم ہو گئی تو ان کے لیے سفارت خانے کی جانب سے ری سٹیمپنگ کا سسٹم شروع کر دیا گیا ہے۔ تاہم وہ افراد جن کے نئے ویزوں کی مدت ایکسپائر نہیں ہوئی اور وہ ویلڈ ہے، انہیں مقررہ مدت کے اندر آنے کی سہولت ہوگی، جس کے لیے انہیں کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ہوگی جو کہ لازمی ہے اور سفر سے 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ ایسے افراد جو اپنے سٹیمپ شدہ کارآمد ویزوں پر سفر کریں اس بات کا خیال رکھیں کہ انہی لائسنس یافتہ لیبارٹری سے کرونا ٹیسٹ کرائیں جو سعودی سفارت خانے کی جانب سے منظور شدہ ہوں۔ شکیل گجر نے سوال کیا ہے کہ میرا دوست چھٹی پر پاکستان گیا ہوا ہے، اس دوران یہاں اس کے کفیل کا انتقال ہو گیا، دوست کا خروج عہدہ اور اقامہ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے، اب وہ کس طرح واپس آ سکتا ہے، کوئی حل بتائیں۔ آپ کے دوست کے کفیل کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ان کے تمام قانونی معاملات سیز ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے دوست کے کفیل کے ورثہ سے رابطہ ہے تو ان سے بات کریں، کیونکہ قانون کے مطابق جس شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے تمام املاک ورثہ کے نام منتقل کرنے کے لیے عدالت سے حکم جاری ہوتا ہے جس کے مطابق وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر متوفی کا کاروبار اور زیر کفالت کارکن ہوں تو ان کے معاملات یعنی اقاموں کی تجدید اور دیگر سرکاری معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ورثہ میں سے کسی ایک کو مقرر کیا جاتا ہے، جنہیں یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ کارکنوں کے قانونی معاملات کو نمٹائیں۔ ورثہ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کاروبار کو جاری رکھیں یا نہیں۔ اگر کاروبار کو جاری رکھیں تو کمپنی یا ادارہ ورثہ یا مقرر کردہ نمائندے کے نام منتقل ہو جاتا ہے۔ موجودہ قانون کی روح سے آپ کے دوست کا اقامہ اور خروج عہدہ بھی ایکسپائر ہو گیا ہے تو ان کی واپسی کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ یہ کہ ورثہ یا ان کا قانونی نمائندہ جنہیں عدالت کی جانب سے مقرر کیا گیا ہو ان کے پاس سے جوازات سے قانونی معاملات طے کرنے کا اختیار ہو۔ سعودی عرب آنے کے لیے کارآمد اقامہ ہونا ضروری ہے۔ جن افراد کے خروج عہدہ ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کی سہولت کے لیے حکومت نے آن لائن تجدید کی سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہم خبر شامل کریں گے اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹس آئیں گی سعودی عرب کے لیے اور سعودی عرب سے کون کون سی فلائٹس جائیں گی۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے پہلی فلائٹ اسلام آباد سے جدہ کے لیے آئے گی ایئر بلو کی PA2722۔ اس کے بعد اسلام آباد سے جدہ کے لیے ایئر بلو کی فلائٹ PA272، PA870 ملتان ٹو جدہ ایئر بلو، XY638 فلائی ناس کراچی ٹو جدہ، PK9739 ملتان ٹو جدہ PIA، SV701 کراچی ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن، SV735 لاہور ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن، PA670 پشاور ٹو جدہ ایئر بلو، PA6700 پشاور ٹو جدہ ایئر بلو، PA274 اسلام آباد ٹو ریاض ایئر بلو، XY318 لاہور ٹو ریاض فلائی ناس اور PA2744 اسلام آباد ٹو ریاض، اور ریاض ہی کے لیے آخری فلائٹ آئے گی PK753 جو ہے اسلام آباد سے ریاض کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی۔ اگر ہم بات کریں وندے بھارت مشن کے تحت جو واپسی کا انڈین سٹیزنز کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج جو پہلی فلائٹ جائے گی جدہ سے کوزیکوڈ کے لیے اسپائس جیٹ کی ہوگی SG36، دوسری فلائٹ SG9711 جائے گی جدہ سے کوزیکوڈ کے لیے، SG334 جدہ ٹو احمد آباد اسپائس جیٹ، SG69 جدہ ٹو ممبئی اسپائس جیٹ،
ریاض ٹو کوزیکوڈ انڈیگو، اور اس کے بعد 6E9206 جائے گی ریاض ٹو دلی انڈیگو۔ دمام سے کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1486، اس کے بعد G86589 جائے گی دمام سے دلی کے لیے گو ایئر کی فلائٹ۔ وندے بھارت مشن کے تحت آخری فلائٹ جائے گی انڈیگو کی 6E8953 دمام سے دلی کے لیے۔ یہ تو تھا کچھ فلائٹس کا سلسلہ، اس کے ساتھ ہی مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں کرونا کی۔ تو کرونا کے جو نئے کیسز ہیں اس میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا سے کتنے جو ہیں مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں، 19 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 407 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 19 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مصدقہ کیسز کی تعداد 407 رہی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اب تک سعودی عرب میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,50,229 تک پہنچ گئی ہے۔ کووڈ-19 وائرس سے اب تک 5,525 افراد ہلاک ہو چکے۔ ایک ہی دن میں کرونا سے 433 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد اس مہلک مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,36,966 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں زیر علاج مریضوں میں سے 758 کی حالت نازک ہے، جنہیں مختلف ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ 7,738 جو ہے افراد میں یہ وائرس ایکٹیو ہے، تاہم ان کی حالت بہتر ہے۔ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے 20 لاکھ اجازت نامے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے اندراج کرانے والوں کی تعداد 20 لاکھ کے قریب ہو گئی، انہیں عمرہ اور زیارت کے لیے اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ راج الویب کے مطابق وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ مسجد الحرام میں نمازیوں کی تعداد 9 لاکھ تک پہنچ گئی، جبکہ روزہ اطہر پر حاضری کے خواہشمندوں کی تعداد 1,32,000 کے قریب ہے۔ روزہ شریف میں نماز کے لیے 83,000 اجازت نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ سعودی نوجوان نے دماغ کے اشاروں سے چلنے والا آلہ ایجاد کر لیا۔ 4 سعودی نوجوانوں نے معذور افراد کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرنے کا خصوصی آلہ ایجاد کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق نوجوانوں نے ہیلمٹ نما آلہ تیار کیا، جس کے پہننے سے مکمل معذوری کے شکار افراد انٹرنیٹ کا استعمال دماغ کے اشاروں سے کر سکیں گے۔ گورنر اسیر ریجن شہزادہ ترکی بن طلال کی سرپرستی میں منعقد ہونے والے آن لائن کانفرنس میں آلے کی رونمائی ہوئی ہے۔ یہ کانفرنس اعصاب کے مریضوں اور جو ہے ان کے لیے فراہم کی جانے والی جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے تھی۔ آلے کی خصوصی بات یہ ہے کہ وہ دماغ کے اشارے پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہے، نیز ان کی بنیاد پر انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے۔ آلے کی مدد سے مکمل معذوری کے شکار افراد سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عدالت نے والد سے سرپرستی لے کر لڑکی کا نکاح کرا دیا۔ بلا سبب آنے والے رشتوں کا مسلسل انکار کرنے پر باپ سے سرپرستی لینے کا دعویٰ دائر کرنے والی سعودی لڑکی کی شادی قاضی کے حکم پر کر دی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت عدل نے کہا کہ مذکورہ مقدمے کا فیصلہ 5 دن کے اندر سنا دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ مذکورہ لڑکی نے اپنے دعوے میں کہا کہ اس کے والد نے آنے والے متعدد رشتے بلا وجہ مسترد کیے ہیں۔ لڑکی نے مطالبہ کیا تھا نکاح کے لیے شرعی سرپرستی ان کے والد سے لے کر قاضی کو دی جائے۔ عدالت کے حکم پر والد کو طلب کیا گیا، مگر وہ نہ حاضر ہوئے۔ اسی اسنا میں ایک نوجوان نے عدالت میں درخواست پیش کی کہ وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ قاضی نے لڑکی سے منظوری لے کر والد کی غیر موجودگی میں ان کا نکاح کرا دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔